اپنے نبی کی زندگی اپنائی، اور جب تک گھر میں سکون نہ ہو زندگی میں سکون نہیں آتا ہے۔ اور گھر میں سکون کے لیے میں صرف 2 حدیثیں بتاتا ہوں، صرف 2، ایسے تو لائن لگی ہوئی، 2 حدیث، آپ کی زندگی بہترین ہو جائے گی۔ میرے نبی نے فرمایا معاذ تمہیں دین کا خلاصہ بتاؤں، بتانے والا میرا نبی ہے، میں صرف نقل کر رہا ہوں۔ معاذ تمہیں دین کا خلاصہ بتاؤں؟ ان کا جی ما ہوا، کیا ہے؟ 30 سپارے قرآن، 10 لاکھ حدیثیں، اور میرے نبی کہہ رہے ہیں خلاصہ بتاؤں، سمری بتاؤں؟ کہ جو کیا ہے؟ سارے ذرا سر اٹھا کے مجھے دیکھو، اپنے زبان باہر نکالی اور اس طرح کینچی بنائی اور یوں پکڑا، پھر کہا کف لسانا، اس پہ قابو پا لے۔ اور یہ ایسے کیوں بنائے؟ کینچی اپنی زبان پہ قابو پا لے، اس سے جھوٹ، اس سے غیبت، اس سے نفرت، اس سے کسی کی برائی، یہ ختم کر دے۔ میرے نبی بہت کم بولتے تھے، طویل السکوت، بہت لمبا خاموش رہتے تھے۔ وہ پرانی بات ہے، کالج کی ٹی وی میں وہ پروگرام لگا ہوا تھا، تو اینکر نے سوال کیا آڈینس سے، بھئی عورتیں کس مہینے میں سب سے کم بولتی ہیں؟ میں ایسے یہ کیا کھان لگا، تو ایک نے کہا جی فروری میں۔ تو وہ اینکر نے پوچھا وہ کس طرح کا؟ فروری میں ایک دن کم ہوتا ہے تو وہ کم بولتی، ویسے کم نہیں بولتی ہو، دن ہی کم ہوتا ہے۔ ایک زبان پہ قابو پا، اس سے کسی کو دکھ نہ، کسی کو تانا نہ۔ ہماری فیملی میں ایک قریبی عزیز بچہ، تو میں نے اس سے کہا بیٹا تمہاری ماں تو بہت نیک ہے، تم اس سے دور دور کیوں رہتے ہو؟ کہا جی تانے بہت دیتی، سگا بیٹا، سگی ماں، کہہ رہا جی تانے بہت دیتی ہیں اس لیے پھر بیٹھنے کو دل نہیں کرتا۔ تو بہت ساری مائیں بیٹھی ہیں اور ماشاءاللہ سب نے یہ ہار پہنا ہوا ہے تانا دینے کا، چنگا کس کے تانا دیونا، کوئی سے نہیں کوئی ٹھیک ہوتا، الٹا بگڑ جاتا ہے۔ خاموش ہو جاؤ، اپنے بچوں کی کمی پر، اپنے خامد کی کمی پر، اپنی بیوی کی کمی پر، اپنی اولاد کی کمی پر یہ پکچر بنا کے کیوں دکھایا؟ معاذ کون ہیں؟ حضور کے زمانے میں فتویٰ دینے لگ گئے تھے، اتنے بڑے آدمی، اور میں گیا تھا 1436 ہجری میں اردن، تو میں خاص طور پر ان کے مزار پر گیا حاضری دینے، اور وہ فوت ہوئے، شہید ہوئے تھے 18 ہجری میں۔ 18 ہجری کتنے سال ہو گئے؟ 1418 سال پہلے وہ قبر میں گئے۔ میں اندر گیا تو پورے مزار میں خوشبو تھی، میں سمجھا یہ جو چادریں قبر پہ ہیں اس کی خوشبو ہے۔ تو ایک آدمی وہاں کھڑا تھا، اس نے میرا کچھ چہرے پہ حیرت پہچان لی، یہ کیا وجہ مجھے نہیں پتا، مجھے کہتا ہے آپ کو خوشبو آ رہی؟ میں نے کہا جی، تو آپ کا کیا خیال ہے ان چادروں میں ہے؟ میں نے کہا ہاں جی، اور تو کہیں سے نہیں، کہ سونگو، اور میں نے ایک سونگی، 2 کوئی 5 ایک چادریں تھیں، کسی میں خوشبو نہیں۔ میں نے کہا اس میں تو کوئی خوشبو نہیں، کہ یہ خوشبو اس قبر سے آ رہی۔
1418 سال کے بعد بھی قبر میں خوشبو میں گواہ ہوں. میں کسی سے سنا نہیں، خود میں گواہ ہوں. اتنے بڑے آدمی اور ان کو ایسے کر کے کیوں بتایا؟ یہ تو بچے کتابیں ہیں، اس میں مضمون کے ساتھ پکچر ہوتی ہے کہ وہ اس کو جلدی سے پک کرتا ہے. یہ تصویر اس لیے بنائی کہ یہ مشکل ترین کام ہے. یہ 22 ویلر ٹرالے کو بریک لگانا آسان ہے، اور اس 1.5 انچ کی نامراد کو بریک لگانا بڑا اوکھا کام. ایک اپنے نبی کی حدیث سنا رہا زبان پہ کر. ہماری ایک دیوبند تھی، فوت ہو گئی، ماسی شریفہ. تو تھی پوری پہلوان، قد بھی چھوٹا اور وجود بھی بھولو پہلوان طرح. وہ آئی میری بہن کے پاس، بی بی اے میری نوما میرے نر بڑا لڑ دیاں. 4 بہویں تھیں، 4 بیٹے. میں نے کوئی تویز دے ساری میری نوکر بن جا. تو میری بہن کو تو پتا تھا کہ کم تا سارا ماسی شریفہ پائے ہوئے، وہ تو بیچاریاں ویسی معصوم گئیاں. تو اس نے نا ایک کاغذ سے کچھ الٹے سیدھی لکیریں لگا کے نا اس کو رول کیا، ایسے چھوٹا بنا کے کہ ماسی شریفہ اے تویز ہے جس لئے لڑائی ہون لگ گئے تو اے تھنا چک مار کے بیٹھ جاؤں. پھر تویز نہیں ڈھان دے ہونا، یہ ڈے گیا تو تو مر جاؤنا. اب اس نے کیا کیا؟ اسے چپ کرایا. وہ ہفتے بعد آئی، بی بی تو تب بڑا چنگا تویز دیتا ہے. ساری لڑائی ختم ہو گئی کیونکہ ماسی شریفہ چپ ہو گئے. لڑائی ختم ہو گئی. خاموش رہنا سیکھ، خاموش رہنا سیکھ. صبر سے بڑی دولت کوئی. گاما پہلوان وہ واحد شخص ہے جس کے ریکارڈ کو آج تک کوئی نہیں توڑ سکا. 50 سال کشتی لڑی، ایک میں بھی نہیں ہارا. اور 1910 میں انگلینڈ میں اس نے امریکن پہلوان زبسکو کو ہرایا تھا جو اس وقت ورلڈ چیمپئن تھا. تو اس کا قد تھا کوئی 7 فٹ، گامے کا قد تھا 5 فٹ 7 انچ. تو انہوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا کہ نہیں، تو اس قابل نہیں ہے. تو اس نے چیلنج کر دیا کہ پھر مقابلے چیلنج ہو جائے تو پھر مقابلہ کرے یا شکست مانے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو پہلے دن کشتی برابر رہی. اگلے دن صرف 40 سیکنڈ میں اس نے اس کو اٹھا کے زمین پہ پکڑا. بہت نیک آدمی تھا. پارٹیشن کے بعد پاکستان آ گیا لاہور. تو دکان سبزی کی دکان سے اس نے کوئی سبزی لی تو بھاؤ تاؤ میں کوئی گرمی سردی ہو گئی. تو وہ جو تولنے والے لوہے کے باٹ ہوتے ہیں نا، دکاندار نے سب مارا اس کو. اس کے یہاں لگا اور خون نکلنے لگا. تو اس نے پگڑی کھول کے وہاں بل دے کر لپیٹ لیا. وہ چلنے لگا تو لوگوں نے پکڑ لیا، پہلوان جی یہ تو مڑکو جا ہے، تھوڑی تو پھوک ہی کافی آئی تو مار گیا، خون بھی نکل آیا. انہوں نے آکے کچھ نہیں کہ بیٹا اے جو کچھ ملے ہے نا صبر کر کے ملے ہے، صبر کر کے ملے. میں آپ سب بھائی بہنوں سے کہتا ہوں خاموش رہنا سیکھ لیں. آپ کے گھر خوبصورت ہو جائیں گے اللہ کی قسم. دوسری حدیث بتاتا ہوں کہ آپ نے کہا میرے بیٹے انس، میری ایک بہت بڑی سنت ہے. یہ لفظ آپ نے اسی ایک حدیث میں کہا ہے. جتنی حدیثیں میری نظروں سے گزری ہیں کہ میری ایک بہت بڑی سنت ہے، اگر وہ تو کر لینا تو جنت میں تو اور میں ایسے تو میرا پڑوسی ہو جائے.
تو نبی کے نیبر میں گھر ملنا وہ تو جنت سے بھی بڑی چیز. تو پھر فرمایا بات یہ ہے کام مشکل ہے، روز کرنا پڑے گا. اب داڑھی تو میں نے ایک دفعہ رکھ دی، جنہوں میں رکھی، ٹوپی سر پہ پہن لی، پگڑی باندھ لی. روز کرنا پڑے گا اور مشکل سے ہوگا، اور صبح شام زور لگے گا تب جا کے ہوگا. لیکن اس کی آؤٹ پٹ کیا ہے کہ ہمیشہ کے لیے نبی کے گھر کے ساتھ گھر مل جائے. کتنی بڑی بات. یا اکثر لوگوں کے گھر وہ ہے نا قسطوں پر تو دعائیں مانگتے ہیں کہ اپنا گھر مل جائے، اپنا گھر مل جائے. یہاں نبی کے ساتھ گھر ملنے لگا. کہیں کیا ہے کہ وہ یہ ہے کہ تیرے دل میں دنیا کے کسی انسان کے لیے نفرت نہ ہو. مسلمان نہیں کہا وَلَيْسَ فِي قَلْبِكَ غِشٌّ لِأَحَدٍ فَافْعَلْ، اپنے دل کو صاف کر دے. آپ مستورات گھر کی صفائی کرتے ہیں، لیکن ماشاءاللہ اسے مرد بھی نالی ہم وہ کر دے رہے ہیں، ٹوائلٹ صاف کر رہے ہیں. تو شکر کرو تمہارے خامد آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں. اور ہماری عورتیں تو شہزادیاں ہیں، بہ کے حکم دیں دیا، یہ بیچارے مالداروں یا غریبوں خود ہی کرنا ہے، آپ ہی کرنا ہے. تو آپ نے کہا اس کو صاف کر دے تو جنت میں میرا ساتھی. اور صبح شام کیوں کہا کہ جیسے کل کی صفائی آج کام نہیں دے گی، دوبارہ صفائی ہوگی، اگلے دن پھر صفائی ہوگی. ہوتی ہے نا بھائی. یہ بھی ایسا ہی ہے، لوگوں کے نیگیٹو رویے زیادہ رہیں گے ہمیشہ اور پوزیٹو کم رہیں گے. شروع میں میری شہرت ہونے لگی بہت چھوٹی عمر میں. تو میں نے اپنے استاد رحمت اللہ علیہ فوت ہو گئے، میں نے کہا استاد جی میری شہرت زیادہ ہو رہی ہے اور میرا ظرف چھوٹا ہے، شاید میں اس کو ہضم نہ کر سکوں، تو میرا جی چاہتا ہے میں بیان کرنا چھوڑ دوں. کہنے لگے بیٹا بیان کرتا رہے، تجھے ملنے والے ایسے بھی ہوں گے جو ایک جملہ بولیں گے اور پورا مہینہ تو اسی جملے کے پیچھے تڑپتا رہے گا. تو لہذا فکر نہ کر، تیری اصلاح کرنے والے بہت ملیں. اب یقین مانے آپ میری شہرت دیکھتے ہیں اور میرا نام دیکھتے ہیں، لیکن اس میں جو میری پسائی ہوتی ہے وہ تو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے. یعنی ایک سب سے بڑا گناہ کفر کے بعد تکبر، جو دنیا میں پہلا گناہ ہوا تکبر. شیطان نے کہا انا خیر من، اتنا بڑا فتویٰ میرے اوپر لگا ہوا ہے. یہ متکبر مولوی ہے، یہ مالداروں سے ملتا ہے، یہ غریبوں سے ہاتھ میں ملاتا ہے، یہ تو حکومت کا ٹاؤٹ ہے. اللہ کی قسم میں نے کبھی کوئی نفع نہیں اٹھایا. جو میرا باپ مجھے وراثت میں دے گیا تھا میرے پاس وہی ہے، لیکن پھر بھی یہ سننے کو ملتا ہے بہت متکبر ہے. اتنا بڑا گناہ تکبر، کسی کو کہنا متکبر ہے، یہ تو مارا جائے گا اگر اس نے توبہ نہ کی، پکڑا جائے گا. تو اپنے دل کو صاف کرو اور زبان کی حفاظت کرو. نہ غیبت ہو، نہ گالی ہو، نہ تانا ہو، نہ طنز ہو، نہ تبصرہ ہو. اور کوئی آپ کو برا کہے تو خاموشی سے سن لو. اللہ کی قسم پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصب، غم کو سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے. جو سہ جانے میں مزہ ہے وہ اگلنے میں مزہ نہیں. اور آخری بات کہتا ہوں، آپ فیملیاں بیٹھی ہیں، فیملی بن کے رہو، اپنے بچوں کو ٹائم دو، ایک دوسرے کو ٹائم دو.
فارغ ہو. ہفتہ اتوار تو چاہے عورت جاب کرتی ہے مرد کرتا ہے، ہفتہ اتوار تو فارغ ہیں. اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھو. نصیحت کام نہیں دیتی. وائی فائی کھولو، بلوٹوتھ کھولو تاکہ آپ کی بات اندر جائے. اگر آپ نے بچے کا بلوٹوتھ نہیں کھولا تو اندر تو کچھ بھی نہیں جائے گا، اتوں ٹپ جائے گا. اور وہ کھلے گا آپ کی محبت دینے سے، آپ کا ٹائم دینے سے، ایک دوسرے کی تعریف کرنے سے، ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کرنے سے. میرے نبی اظہار محبت فرماتے تھے اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی بیوی بیگمات کے ساتھ. حضرت عائشہ سے کہا یا عائشو، یہ نک نیم محبت کے طور پر پکارا جاتا ہے. یا عائشو، اے عائشو. عائشہ نے کہا یا عائشو انہو لیحزن علی الموت ان اریتک زوجتی فی الجنہ. مجھے جب سے پتہ چلا ہے تو جنت میں میری بیوی ہے تو مجھے تو مرنا ہی آسان ہو گیا. یہ ہمیں سکھایا کوئی بھی رشتہ اظہار کے بغیر پختہ نہیں ہوتا. اپنے بیٹوں کو گلے لگاؤ، اپنی بچیوں کو گلے لگاؤ، اس سے آپ کی وائبس اندر جاتی ہیں. میرے نبی نے 7 سال گزارے امام حسن حسین علیہ السلام کے ساتھ. ٹوٹل 6 یا 7 نصیحتیں ہیں، باقی صرف ٹائم دیتے. آپ کہتے ہیں ہمارے پر ٹائم کو نہیں. سب سے مصروف انسان میرے نبی تھے. آپ حسن حسین زینب کے لیے ٹائم نکالتے تھے اور ان سے کھیلتے تھے، ہنستے تھے، ان کی آپس میں کشتیاں کراتے تھے، ان کو اپنے کندھوں پہ اپنے ہاتھوں پہ بٹھا کر باہر نکل آتے تھے. عربوں میں عیب تھا بچے کو اٹھانا، اور اس سے بھی اوپر کی بات یہاں بٹھا کے ایک دن باہر آیا، یہاں بٹھا. تو ایک بدو کہنے لگا یا رسول اللہ یہ کیا، آپ کو ان سے اتنا پیار ہے؟ آپ نے کہا مجھے بھی ہے اور میرا اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے، اور جو ان سے پیار کریں گے اللہ ان سے بھی پیار کرے گا. سبحان اللہ. ماں باپ بچوں کو ٹائم دیں. ہفتہ اتوار تو ہے نا، فارغ ہو کر اور اس کو آف کرنا. اس نے زندگیاں برباد کر. میراثیاں دا پتر جمع انہاں چوم چوم کے مار چھڑیا. ایسے وہ میراثی بنے ہوئے ہیں، ہر کدی ادے کام نہ لگو ہے، کدی ادے کام نہ لگو ہے. ٹائلٹ چوئی لگ گئے بیٹھے ان کے. بھائی جڑے کام کرن گیا او کر، وہ کم وقت انہوں بھول جاندہ ہے. تو فونت میں سودے کرتے سنا ہے، خود میں نے باہر کھڑے ہو کر سنا ہے. کوئی شیخ خود تو روے گا ٹائلٹ میں سودے کر. ہے کوئی عقل والی بات؟ میں اپنی بیگم سے بات کر رہا ہوں، اس کے فون کی کال بجر کہ میں سوری تو میرا اندر ٹوٹ جائے گا. بیوی بات کر رہی ہو اور فون آ جائے، میں کب نہ کر یہ کال لے لوں تو بیوی کا دل ٹوٹ جائے. بچہ بات کرے اور ماں باپ توجہ نہ دیں اور اس کے اوپر ان کے چلے جائیں ہاتھ تو اندر سے ٹوٹ جائے گا. یہ ضرورت کی چیز. ہمارا چونکہ پنجاب ان پڑھ لوگ ہیں، یہ دسمبر کے دن تھے، میں رات کو سو گیا فون آف کیے بغیر، یاد نہیں رہا. تو کوئی رات کے 12 اور 2 کے درمیان کال آئی. تو میں اتنا ڈر کے اٹھا کہ ایس ویلے دی کال کدی بھی خیر دی نہیں ہو سکتی. یا اللہ خیر ہوئے کوئی، یا اللہ خیر ہوئے. تو میں نے بڑے ڈر سے فون اٹھایا. ہیلو اجی مولی طارق جمیل بول رہے ہو؟ میں کہہ دیا او جی مسئلہ پوچھنا ہے، ٹیلٹ ایک دعا پڑھ سکنے ہیں؟ میں کوئی الو دیا پٹھیا گھڑی تا ویک کی ٹائم ہے.
اب پتہ ہی کوئی نہیں ہے، تو گھریلو زندگی کو اس نے ڈسٹرب کیا۔ پرائم ٹائم وہ ہے جب آپ بالکل یہ بھی بند ہو اور آپ کا آئی کانٹیکٹ ہو، تب جا کے بات آگے منتقل ہوگی۔ چونکہ یہ آپ ایسے دیس میں ہیں، اگر اولاد کو ٹائم نہ دیا تو وہ ضائع ہو جائیں گے، دین چھوڑ جائیں گے۔ ان کے ماتھے کا مقدر یہاں لکھا ہوا ہے، تو اس کا فکر نہ کرے، یہ اچھے انسان بنے، اچھے مسلمان بنے، پھر جو مرضی بنے۔ دو حدیث، اور تیسرا میرے نبی کا عمل، آپ بچوں کو ٹائم دیتے، اور میں ہر جگہ کر کے دکھاتا ہوں۔ گھر میں آتے تھے، حسن حسین چھوٹے ہوتے تھے تو آپ ان کے لیے ایسے گھوڑا بن جاتے تھے اور کہتے آؤ بھائی میری کمر پہ بیٹھ جاؤ، آؤ بھائی اپنی سواری پہ بیٹھ جاؤ۔ دونوں شہزادوں کو کمر پہ بٹھا لیتے اور کمرے میں چکر لگاتے تھے، یا اللہ، اور پھر کہتے کیف مطیتکما، تمہارا اونٹ کیسا ہے، سبحان اللہ۔ پھر ان کو اتار دیتے تھے، حضرت زینب اکیلی کو بٹھا کے پھر چکر لگاتے تھے۔ تو آپ کے پاس تو ٹائم ہی کوئی نہیں بچوں کو پیار کرنے کا، سینے سے لگانے کا، ان سے گفتگو کرنے کا، محبت کی گفتگو۔ یہ جادو بتا رہا ہوں، جادو، تعویذ دینا نہ جاؤ، یہ کرو جو میرے نبی کی تین چیزیں ہیں۔ ایک زبان پہ قابو رکھو، ایک دل کو صاف رکھو، ایک دوسرے کو ٹائم دو، تو آپ کی زندگی خوبصورت ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے محترم بھائیو بہنوں، بیٹو بیٹیو، اور پوری دنیا میں سننے والے مسلم نان مسلم سب کے لیے میرا یہ پیغام ہے۔ ایک صحابی آئے اور آ کر پوچھا، یا رسول اللہ من یحاسبنا یوم القیامہ، قیامت کے دن ہمارا حساب کون لے گا؟ تو آپ نے فرمایا اللہ حساب لے گا۔ تو دیہاتی آدمی تھے وہ صحابی، وہ کہنے لگے بخن 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 کا ترجمہ ہماری پنجابی میں ملتا ہے با محاورہ کہ موجیں ہو گئیں موجاں۔ تو اس پر آپ نے فرمایا کہ کس بات پہ تم کہہ رہے ہو موجاں ہو گئیں موجاں؟ ما یحملک علی قولک بخن بخن۔ تو اس نے کہا، یا رسول اللہ ان الکریم اذا قدر عفا، کریم صفی ذات پکڑ بھی لے تو معاف کر دیتا ہے۔ تو اللہ نے عرش کے اوپر کوئی مخلوق نہیں ہے، لیکن ایک بہت بڑی تختی ہے جس کی لمبائی چوڑائی اللہ ہی جانتا ہے، اس پر اللہ نے لکھوایا ہوا ہے ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غصے سے آگے بڑھ گئی۔ قرآن میں دو جگہ اللہ نے کہا ہے کہ
کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، یہ جملہ 2 دفعہ ہے کہ تمہارے رب نے تم پہ رحم کرنا اپنے اوپر فرض کر لیا ہے۔ اللہ پر کوئی چیز فرض نہیں، اللہ کے ذمے کچھ نہیں، لیکن کیا کمال ہے کہ کہتا ہے تم پہ رحم کرنا میں نے اپنے اوپر فرض کر لیا ہے، لازم کر لیا ہے۔ ربک الغفور ذو الرحمہ لو یؤاخذہم بما کسبوا لعجل لہم العذاب۔ پھر یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمہارا رب بہت مہربان، بڑی رحمت والا، اگر وہ تمہیں پکڑنے پہ آتا تو تم پر فوراً عذاب آتا اور تم میں ما ترک علیہا من دابہ، کوئی جاندار زندہ نہ رہتا اگر ہماری نافرمانیوں پر اللہ پکڑ کرتا فوری۔ تو ایک آیت ذہن میں آئی جس پر میں نے یہ ساری بات کی، اللہ کی رحمت اس کے غصے سے آگے ہے۔ 99 نام ہیں جو میرے نبی نے ہمیں بتائے، ویسے تو اللہ کی ذات کی جیسے کوئی حد اور لمٹ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کی بھی کوئی حد اور انتہا نہیں ہے، لیکن ان 99 ناموں میں صرف ایک نام ہے المنتقم، جو اللہ کے غصے اور انتقام کو بتاتا ہے، انتقام لینے والا المنتقم۔ باقی جو 98 ہیں وہ سب اس کی شہنشاہی، بادشاہی، اس کا رحم، اس کا کرم، اس کا جمال، اس کی قدرت، اس کی طاقت، سب اس کو بیان کرتا ہے۔ اور المنتقم کو بھی عجب جگہ میرے نبی نے بیان کیا۔ اب یہ میری 5 انگلیاں دیکھیں، یہ 2 ادھر ہیں، 2 ادھر ہیں، یہ بیچ میں ہے، اس کو الوسطی بھی کہتے ہیں۔ تو جب اللہ کے نبی پیچھے سے لا رہے ہیں صفات بیان کرتے ہوئے، تو البر، التواب، پھر اس کو بھی بعد میں بتاتا ہوں، العفو، الرؤوف، ادھر بھی 2 نام رحمت کے، ادھر بھی 2 نام رحمت کے، ان کے بیچ میں ہے المنتقم، انتقام لینے والا۔ یہ ایسا سمجھیں جیسے چھری کور میں ہو، تلوار کور میں ہو تو وہ کاٹ نہیں سکتی۔ اللہ کے نبی نے اپنے رب کی غصے والی صفت کو اس کی اپنی رحمت والی صفات کے ساتھ ایسے کور کر دیا۔ البر، نیکی کو قبول کرنے والا، التواب، توبہ کو قبول کرنے والا، العفو، درگزر کرنے والا، الرؤوف، انتہائی مہربان، المنتقم کے بیچ میں ہے۔ تو میرے رب کی طرف سے جو رحمتیں ہیں ان کا تو یہ حق بنتا ہے کہ ہم نافرمانی کی طرف جائیں بھی نہیں، لیکن اکثریت دنیا اللہ کو بھلا کے نافرمان ہے۔ اور میرا رب یہاں کہہ رہا ہے، اب میں وہ آیت بتانے لگا ہوں، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم۔ نبئ، میرے محبوب آپ بار بار بتائیں
90 ہوتا ہے امبے، ایک دفعہ بتانا، 90 بار بار بتانا۔ میرے محبوب آپ عبادی، میرے بندوں کو کتنی محبت سے اللہ نے پکارا، میرے بندے۔ اور اس میں مسلم غیر مسلم اللہ نے سب کو اس میں جگہ دی ہے۔ عبادی، میرے محبوب آپ بار بار مسلسل تکرار کے ساتھ میرے بندوں کو بتائیں، عبادی میرے بندے۔ دنیا میں جتنے لوگ کوئی پتھروں کو پوج رہا ہے، کوئی گائے کو پوج رہا ہے، کوئی بندر کو پوج رہا ہے، کوئی درختوں کی پوجا کر رہا ہے، کوئی اپنے ہاتھوں سے بت بنا کر پھر اس کی پوجا کر رہا ہے، اس کے سامنے آرتی جلا رہا ہے۔ اور اب تو پلاسٹک کے بت بنتے ہیں اور وہ اس کے سامنے ایسے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں، ایسے سب۔ اور کوئی آج فیشن بن گیا ہے، یہ کالج یونیورسٹیوں کے بچوں کا، میں تو ایتھیسٹ ہوں، میں تو کسی خدا کو نہیں مانتا۔ یہ دنیا کا سب سے بے وقوفی والا بول ہے۔ اس سے بڑا کوئی بے وقوف نہیں جو اس کائنات کے رب کو کا انکار کرتا۔ تو اللہ سب سے کہہ رہا ہے میرے بندے، بار بار بتائیں میرے بندوں کو کیا، انی، کہ یقیناً میں، انا بذات خود۔ اب الفاظ کا چناؤ اور اس میں جو اللہ کی محبت کی طاقت ہے، انی یقیناً میں، انا بذات خود کیا ہوں، الغفور ہوں، الرحیم ہوں، انتہائی معاف کرنے والا ہوں، انتہائی رحم کرنے والا ہوں۔ اچھا اب بتا رہے ہیں وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، اور میرا جو عذاب ہے وہ بھی بہت دردناک ہے۔ آیت کو بظاہر دیکھیں تو دونوں پلڑے برابر ہیں، خوشخبری کے بھی اور پکڑ کے بھی، لیکن دونوں میں ایسے فرق ہے کہ یہ جو پکڑ والا سزا والا جملہ ہے ہلکا ہو کے ہوا میں اٹھ گیا ہے، اور یہ جو جملہ رحمت والا بخشش والا یہ وزن سے نیچے جھک گیا ہے۔ کیا کہتا ہے اللہ، وَأَنَّ عَذَابِي، اور میرا عذاب، هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، وہ عذاب بہت سخت ہے۔ پہلے ہم پیچھے جائیں، نبّئ عبادی، میرے بندوں کو بار بار بتائیں، میرے بندے عبادی، جو رب کو گالیاں نکالتے ہیں ان کو بھی اللہ کہہ رہا ہے میرے بندے، میں بذات خود معاف کرنے والا ہوں، رحم کرنے والا ہوں، اور میرا عذاب، وہاں ہے انی اور یہاں ہے عذابی، عذابی میرا عذاب، یہ دو الگ لفظ ہیں، ایک عذاب اور ایک یا، ان کو مضاف اور مضاف الیہ کہتے ہیں۔ اور عربی قاعدہ یہ ہے کہ یہ دونوں الگ چیزیں ہیں۔ جیسے میں اردو میں کہتا ہوں میری کتاب، تو کتاب الگ چیز ہے، میں الگ چیز ہوں۔ میں کہتا ہوں میری ویسٹ کوٹ، تو ویسٹ کوٹ الگ چیز ہے اور میں الگ چیز ہوں۔ میرا گھر، گھر اور ہے، میں اور ہوں۔ اور انی، میں بذات خود، انی انا، میں بذات خود۔ اور یہاں کہا میرا عذاب، یعنی عذاب اور ہے اور اللہ اور ہے۔ اللہ کی ذات الگ منفرد ہے،
عذاب الگ منفرد ہے۔ پھر اگلا تو یہاں اس کو انتہائی ہلکا کر دیا، میرا عذاب، میں بذات خود، یقیناً میں بذات خود، اور یہاں میرا عذاب، پہلے تو یہاں یہ عذاب کو الگ کیا، اپنے آپ کو الگ کیا، پھر آگے کہا ہوا، میرا عذاب وہ جو تمہاری نظروں سے بھی دور ہے، تمہیں نظر ہی نہیں آ رہا، ادھر انی انا، میں بذات خود تمہارے سامنے ہو کر کہہ رہا ہوں مہربان ہوں، اور میرا عذاب وہ نظر نہیں آ رہا، وہ عذاب بڑا خطرناک ہے۔ تو مجھے کتنے لوگ علماء بھی کہتے ہیں کہ یہ تو لوگوں کو گناہوں پہ شہ دیتا ہے، اور کہتا ہے جتنی دفعہ مرضی توبہ ٹوٹ جائے توبہ کرو، اللہ معاف کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہ نافرمانی پر ابھارتا ہے۔ بھائی میں تو آپ کو قرآن سے بتا رہا ہوں، اللہ کے نبی کے فرمان سے بتا رہا کہ میرے رب نے رحمت کو کیسے بیان کیا اور اپنے غضب کو کیسے بیان کیا، دونوں کا وزن کر کے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ میرے نبی بار بار بتائیں میرے بندوں کو، تو میرے بندوں میں کتنا پیار ہے، کوئی قید نہیں یہ ہندو ہے، یہ مسلم ہے، یہ سکھ ہے، یہ عیسائی ہے، یہ یہودی ہے، کہ عبادی، میرے بندوں کو بتائیں کہ میں تمہارے سامنے ہوں بذات خود بہت مہربان، رحم کرنے والا۔ اور پھر اس کے بعد اب بتانا عذاب کو، وہاں 90 نہیں لائے، وہ 90 شروع میں لائے، اور نہ یہاں بھی 90 آتا، اور بار بار بتائیں میرے بندوں کو کہ میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ یا اللہ کہتے کہ میں انی انا المنتقم القہار، اور میں بذات خود بڑا انتقام لینے والا ہوں اور بڑے قہر والا ہوں۔ سبحان اللہ، میرا عذاب، میں اور ہوں، عذاب اور ہے۔ پھر وہ اس کو دکھایا نہیں، وہاں انا، میں تمہارے سامنے، ہوا، وہ ہوا ہوتا ہے اس کے لیے جو سامنے نہ ہو، جو دیوار کے پیچھے ہے، یہ سارے بیٹھے ہوئے، یہ ہوا ان پہ نہیں آئے گا، ہوا آئے گا جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس کو اللہ نے اپنے ہماری نظروں سے دور کر دیا، هو العذاب العلیم، وہ بہت بڑا عذاب ہے۔ اور پھر میرا رب کہتا ہے کہ تم ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، تمہیں عذاب دے کے مجھے کیا خوشی ہوگی، تم توبہ کر لو، شکر گزار بن جاؤ، تو میں تمہارا قدردان بھی ہوں، جاننے والا بھی ہوں۔ اور پھر میں کسی سے ناراض ہو جاتا ہوں، جب وہ مجھے منانے آتا ہے تو میں اس کا استقبال نہیں کرتا، میری پہلی کوشش ہوتی ہے کہ اس سے میری ملاقات ہی نہ ہو۔ میں اپنے ملازم سے کہتا ہوں ان سے کو واپس چلے جائیں، وہ گھر پر نہیں ہیں، یا وہ ملنا ہی نہیں چاہتے، تو وہ منت کرتا ہے۔ واقعہ یاد آ گیا، غلام حیدر وائن مرحوم بڑا درویش وزیر اعلیٰ گزرا ہے، تو غریب سے گھر کا تھا، اور جس گھر میں زندگی گزاری ایک چھوٹا سا گھر تھا 2.5-3 مرلے کا، اسی میں وزارت اعلیٰ گزاری، اسی میں وہ بے گناہ شہید کر دیا گیا۔ تو وہ
تو لمبے میں ایک چودھری تھا جس کے ووٹ سے 100-200 ووٹ تھے، وہ حیدر وائن سے ناراض تھا۔ تو غلام حیدر وائن مرحوم گیا اس کو ملنے، تو اس نے دروازہ بند کروا دیا اور ملنے سے انکار کر دیا۔ تو حیدر وائن نے کرسی منگوائی اور اس کے باہر دروازے پر کرسی بچھا کے بیٹھ گیا اور فجر کی اذان تک بیٹھا رہا۔ سردیوں کے دن تھے۔ یہ بات مجھے وہ آدمی خود سنا رہا ہے، کہتا پھر مجھے بڑی شرم آئی اور میں نے جا کے دروازہ کھولا اور ان سے ملا۔ یہ ہوتا ہے ہمارا معاملہ جب ہم کسی سے ناراض ہوتے ہیں۔ اور میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ من تقرب الی تلقیتہ من بعید، جو مجھے راضی کرنے کے لیے میری طرف آتا ہے میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں۔ سبحان، جس سے ہم ناراض ہوں اس کا استقبال کرتے ہیں۔ اور میرا رب کہہ رہا ہے جو مجھے منانے آتا ہے میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنِّي نَادَيْتُهُ عَنْ قَرِيبٍ، اور جو میری طرف نہیں آتا میں خود اس کے پاس چلا جاتا ہوں اور اسے کہتا ہوں اَوَلَكَ رَبٌّ غَيْرِي، میرے بندے کا میرے علاوہ بھی کوئی رب ہے تیرا؟ میرے سوا تجھے کہاں پناہ ملے گی؟ نہ کہیں جہاں میں امان ملی، جو امان ملی تو کہاں ملی؟ میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں، کہ کہیں جائے پناہ نہیں ہے، صرف وہی ہے در اللہ کا جہاں پناہ ملتی ہے۔ یہ نا ایک بڑا غلط سا محاورہ، 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، بھئی بڑے ساری زندگی گناہ کر کے ہوں توبہ کردہ پہ، تو 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی جائے تو معافی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ 9000 بھی کھا لے اور جا کر اللہ کی بارگاہ میں ماتھا ٹیک دے تو اللہ معاف کر دے گا۔ یہ تو محاورہ ہی غلط ہے، محاورہ ہے اقبال کا شعر، نہ کہیں جہاں میں امان ملی، جو امان ملی تو کہاں ملی؟ میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں، میرے منہ کی سیاہیاں، میرے گناہ، ان کو تیری بارگاہ میں جا کے پناہ ملی اور معافی ہوئی۔ تو اللہ سے بڑھ کر تو کوئی مہربان نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی معاف کرنے والا نہیں۔ زمین کہتی ہے اللہ اجازت دے میں پھٹ جاؤں، ان کو نگل جاؤں۔ سمندر کہتے ہیں اللہ اجازت دے میں چڑھ جاؤں، ان کو بہا دوں۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ اجازت دے ہم اتر جائیں، ان کی گردنیں اڑا دیں۔ تیرا کھا کے اور تیری نافرمانی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دعو عبدی فانا اعلم بعبدی منکم، میرے بندے کو کچھ نہ کہو، میں اپنے بندے کو تم سے زیادہ جانتا ہوں، میں اس کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں، جب یہ توبہ کرے گا میں معاف کروں گا۔ تو میرے بھائی بہنوں، رمضان کا مبارک مہینہ ہے اور اللہ کی رحمت کے در کھلے ہوئے ہیں اور جہنم کے دروازے بند ہیں، شیطان قید ہیں، جنت کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ ہم سب مل کر اپنے گناہوں پہ توبہ کریں اور اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگیں۔ ہمارے تو گناہ ہی تھوڑے سے ہیں، میرا اللہ تو کہتا ہے اتنے گناہ کر کے آسمان کی چھت کو لگا دے، پھر صرف ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معاف کر تو سارے معاف کر۔ میں یہاں عائشہ مسجد میں بیٹھا تھا، 4 نوجوان آئے، کہا جی مولانا صاحب ساری زندگی نہ نماز پڑھی، نہ جمعہ پڑھا، نہ عید پڑھی، نہ روزہ رکھا، زندگی میں 2 روزے رکھے، وہ بھی شراب پی کر افطار کی۔ تو ہمارا خیال تھا ہماری کوئی بخشش نہیں، لہذا ہم نے جو موج کرنی ہے نا بھئی یہاں کر لیں، آگے تو آگی ہے۔
ایک دن ہم گاڑی میں تھے، ہمارے ایک دوست ہمارے ساتھ بیٹھا اور اس نے آپ کی کیسٹ لگا دی۔ اس کیسٹوں کا دور تھا، تو اس میں آپ نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اتنے گناہ کرو کہ آسمان کی چھت کو لگا دو، پھر ایک دفعہ معافی مانگو تو میں معاف کر دوں گا۔ تو مولانا صاحب ہم نے کبھی زندگی میں نہیں سنی تھی یہ بات کہ اللہ اتنا معاف کرنے والا ہے۔ ہم تو سمجھتے تھے اب ہماری بخشش کوئی نہیں۔ اس حدیث کو سننے کے بعد ہم نے توبہ کی، اور قریبی رمضان گزرا تھا کہ سارے روزے رکھیں، ساری نمازیں پڑھی ہیں، تراویح پڑھی ہے، اور ساری چیزوں سے توبہ کی ہے، اور 5 وقت کے نمازی بن گئے ہیں۔ تو اللہ کی رحمت سے تو حوصلہ بڑھتا ہے۔ پہلی دنیا نا امید ہوئی پڑی ہے، ان کو اور ڈرا دھمکا کہ نا امید کرنا۔ یہ میں تو اللہ کی رحمت سے جوڑتا ہوں اپنے بھائی بہنوں کو، ساری دنیا کے انسانوں کو، کہ اللہ کے سامنے جھک جاؤ، اللہ معاف کر دے گا۔ اللہ کو معافی پسند ہے، محبوب ہے۔ ندامت کا آنسو ہزاروں نفلوں پہ بھاری ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ تو میں بھی توبہ کرتا ہوں، آپ بھی توبہ کریں، اپنے اللہ کو راضی کریں۔ السلام علیکم۔